السلام علیکم پیارے دوستو، توشہ خانہ اسکینڈل کے متعلق تو آپ سب جانتے ہوں گے، اور یہ نام آپ نے اپنی ٹی وی اسکرینوں پر ہر جگہ آج کل بہت دیکھا ہوگا۔ لیکن دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ اصل میں ہے کیا چیز، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو اس اسکینڈل میں کس طرح نااہل قرار دیا گیا ہے، اور کیا اس اسکینڈل میں عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی سیاستدان ملوث ہے یا نہیں؟ تو دوستو، آج ہم آپ کو اس حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ تو پیارے دوستو، ملک پاکستان میں جب بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو دوسرے ممالک کے اعلیٰ عہدے کے افسران اور سیاستدانوں کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو مختلف قسم کے تحائف دیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروائے جاتے ہیں، اور اگر وزیر اعظم چاہے تو یہ تحائف خرید بھی سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، گاڑیاں اور نوادرات یہ دو ایسے تحائف ہیں جن کو وزیر اعظم بھی خرید نہیں سکتے۔ دوستو، اگر کوئی وزیر اعظم کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے بشرط یہ کہ وہ نوادرات اور گاڑیاں نہ ہوں، تو وہ اس کی اصل قیمت کا 25% ادا کرتا ہے۔ دوستو، یہ چیز تو تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس 25% کو بڑھا کر 50% کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی وزیر اعظم ان تحائف کو خریدنا چاہتا ہے بشرط یہ کہ وہ نوادرات اور گاڑیاں نہ ہوں، تو وہ اس تحائف کی 50% رقم ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہی کچھ ماجرا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں دیے گئے تحائف میں سے کچھ گھڑیاں بیچی ہیں، لیکن ان گھڑیوں کی قیمت عمران خان صاحب نے ادا نہیں کی، جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ تمام رقم ادا کی ہے۔ دوستو، اسی کیس کے متعلق 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو آرٹیکل 63 کو استعمال کرتے ہوئے نااہل قرار دے دیا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے برعکس عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ دراصل ان پر ایک الزام لگایا گیا ہے، اور ان کے مخالف پارٹیز ان کے خلاف منصوبے کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ تمام ثبوت موجود ہیں کہ وہ گھڑی انہوں نے رقم دے کر خریدی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دراصل توشہ خانہ کا کیس سابق وزیر اعظم نواز شریف اور آصف علی زرداری کے اوپر بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے توشہ خانہ میں سے 4 گاڑیاں نکالی ہیں، جبکہ قانون کے مطابق توشہ خانہ میں سے گاڑیاں اور نوادرات کوئی وزیر اعظم نہیں نکلوا سکتا۔ لیکن دوستو، اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور یہ بات کتنی جھوٹ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں بس اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، اور ملک پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو شعور عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور توشہ خانہ کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ تو دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔